الحمد لصاحب الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ، اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، پچھلی قسط کے اندر عورت بحیثیت بہن اور بیٹی ہونے پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس قسط میں بیوی اور ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کا مقام و مرتبہ بتایا جائے گا۔ اسلام میں عورت بحیثیت بیوی کے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہوئے کہا، وعاشروہن بالمعروف، کہ تم بھلائی اور نیکی کے ذریعے عورتوں کے ساتھ گزر بسر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو دنیا کی تمام چیزوں سے افضل و بہتر قرار دیا، چنانچہ آپ نے فرمایا، دنیا کی چیزوں میں نیک بیوی سے زیادہ کوئی بہتر اور افضل چیز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو تقوی کے بعد سب سے زیادہ نیک بیوی سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو، اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں تم میں سب سے بہتر میں ہوں۔ یہاں تک کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی ترغیب دی، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اسلام نے بیوی کو گھر کے باہر کی ذمہ داری سے بالکل فارغ کر کے گھر کی ملکہ قرار دیا، تاکہ اس کی پوری توجہ گھر پر ہی رہے اور اولاد کی صحیح تربیت کر کے ایک عمدہ اور بہترین سماج کی تشکیل دے سکے۔ مگر افسوس صد افسوس، آزادی کا پرفریب نعرہ لگانے والوں نے عورت کو آزادی کے نام پر گھر سے نکال کر پارکوں، ہوٹلوں اور چوراہوں کی زینت بنا دیا۔ ساتھ ساتھ عورت کے ذمے خود اس کا خرچہ، بچوں کی تربیت، نیز گھر سنبھالنے کی ذمہ داری دے کر اسے صبح سے شام تک مشین کی طرح استعمال کرتے ہیں، جس کے نتائج دن بدن خراب آتے جا رہے ہیں۔ کبھی تو عورت اپنی کمائی کی وجہ سے شوہر سے الگ ہو کر آزاد رہنا چاہتی ہے، اور کبھی بچوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ آوارہ بن جاتے ہیں، اور کبھی گھریلو نظام ایسا بکھر جاتا ہے کہ گھر گھر ہی نہیں رہتا بلکہ ایک جنگل بن جاتا ہے۔ اسلام میں عورت بحیثیت ماں کی حیثیت کے لیے صرف یہی بات کافی تھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، مگر اس کے باوجود ماں کے ساتھ حسن سلوک، ادب و احترام کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تاکید کی، اور بعض موقع پر آپ نے ماں کے درجے کو باپ پر مقدم کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں صحابی رسول کے پوچھنے پر آپ نے تین بار ماں کے متعلق ایسا ہی فرمایا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میں جہاد کا ارادہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اسی کے قدم پر پڑے رہو، کیونکہ وہاں جنت ہے۔ اسلام نے ماں کے مقام کو اتنا بلند کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرات سامعین کرام، اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی کسی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ دوسرے کے یہاں وہ مقام و مرتبہ صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اسلام نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم و ترغیب اس حد تک دی کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کو صدقے کا درجہ دے دیا۔ سامعین کرام، آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کے تعلق سے یہ 5 قسطیں مکمل ہوئیں، لہذا آپ ان تمام قسطوں کو مکمل سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔